میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں مہک کی پوری کوشش ہوگی کہ ایمان جاب چھوڑ دے، جبکہ دوسری طرف ایمان کو اس کے باس نے نیا پروجیکٹ دیا ہے۔ اگر ایمان اس میں کامیاب ہوتی ہے تو ایمان کو ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ پرموٹ کر دیا جائے گا۔ تو ایمان اپنی پوری کوشش کرے گی کہ نہ صرف وہ اپنی جاب جاری رکھے بلکہ بہت جلد سب گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائے کہ وہ اب اپنے آفس میں کوئی عام امپلائی نہیں بلکہ آفس کی ڈائریکٹر ہے۔ دراصل مہک پہلے تو ڈائریکٹ ایمان سے ہی کہتی ہے کہ امی کے جانے کے بعد میرے خیال سے ہم تینوں بہوؤں کو گھر پر توجہ دینی چاہیے، جس کے لیے ایمان میں تو یہی چاہتی ہوں کہ تم اپنی جاب چھوڑ دو۔ ایمان کو مہک کی بات بری تو بہت لگتی ہے کہ آخر یہ کون ہوتی ہے میری جاب کے لیے کوئی فیصلہ کرنے والی، لیکن ایمان چونکہ ایک تحمل مزاج لڑکی ہے تبھی بڑے آرام سے مہک سے کہتی ہے کہ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ جاب چھوڑ کے گھر پہ توجہ دوں، لیکن ابو نے مجھے حوصلہ دیا کہ تمہیں اپنی جاب جاری رکھنی چاہیے، جس میں مہک کہتی ہے کہ اچھا تمہیں ابو نے یہ کہا، چلو ٹھیک ہے میں ابو سے بات کروں گی، پھر تینوں بیٹھ کے اس کا کوئی حل سوچیں گے۔ دراصل مہک خود تو زیادہ پڑھی لکھی ہے نہیں، نہ ہی اس کے اندر اتنے گٹس ہیں کہ کہیں جاب کر سکے، تو اسے مہک کو خود ڈرائیو کرتے ہوئے جاب کرتے ہوئے دیکھ کر اندر ہی اندر جیلسی تو ہوتی ہے۔ وہ تو یہی چاہتی ہے کہ چونکہ گھر کی بڑی بہو میں ہوں اور ویسے بھی ابو نے اب گھر کا سارا انتظام میرے ہاتھ میں دے رکھا ہے، تو فبیہہ اور ایمان اب وہی کریں جو میں چاہتی ہوں۔ اس کے بعد مہک آصف صاحب کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو میں نے فیصلہ کیا ہے، ایک تو ہم تینوں بہویں اب زیادہ اپنے میکے کے چکر نہیں لگائیں گی تاکہ اپنے گھر پہ زیادہ توجہ دے سکیں اور اپنے شوہروں کے سب کام خود کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ایمان کو بھی اپنی جاب چھوڑ دینی چاہیے۔ آصف صاحب کو مہک کی یہ بات کافی معیوب لگتی ہے اور مہک سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم دونوں جانتے ہیں کہ ایمان اپنی جاب کے لیے کتنی محنت کر رہی ہے، اور ویسے بھی آپ کی امی کو تو ایمان کی جاب پر کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ فیصلہ تو سراسر ایمان کا ہونا چاہیے کہ وہ جاب کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے یا پھر چھوڑنا چاہتی ہے۔ اب مہک جب دیکھتی ہے کہ یوں تو بات نہیں بنی تو وہ بات گھما کے کہتی ہے کہ دراصل ابو میں نے یہ فیصلہ ایمان کی بہتری کے لیے ہی کیا ہے، اب دیکھیں نا ایمان زیادہ دیر گھر رہے گی تو اسے شاہویر کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ اب شاہویر بھی تو اپنے آن لائن کام کی وجہ سے سارا دن گھر پہ ہوتا ہے، اور پھر چاہے ایمان کو شاہویر کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن زاویار کو باپ کی ضرورت بہرحال ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بچے باپ کے سائے کے بغیر پلتے ہیں ان کی پرورش بالکل اچھی نہیں ہوتی۔ اب بندہ پوچھے کہ مہک کو اگر سچ میں زاویار کی اتنی فکر ہے تو وہ یہ بھی تو کر سکتی ہے کہ ایمان سے کہے آفس جاتے ہوئے زاویار کو اس کی نانی کے گھر چھوڑنے کی بجائے تم اسے میرے پاس چھوڑ جایا کرو تاکہ میں زاویار کا خیال رکھوں۔ یوں شاہویر کو بھی جب اپنے آن لائن بزنس سے تھوڑا وقت ملا کرے گا وہ بھی زاویار کا خیال رکھ سکتا ہے، لیکن اصل مقصد تو مہک کا صرف ایمان کی جاب چھڑوانا ہے۔ اب آصف صاحب کو تو مہک کی اصل انٹینشنز نہیں پتا، وہ مہک کی یہ بات سنتے ہیں تو بہت متاثر ہوتے ہیں کہ بیٹا تم بہت سمجھدار ہو، میں نے تو اس پہلو سے سوچا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے تم ایمان سے بات کر کے دیکھ لو، اگر وہ کنونس ہو جاتی ہے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ مہک تو بہت خوش ہوتی ہے کہ چلو میں نے آصف صاحب کو تو کنونس کر ہی لیا، اب میں ایمان سے یہی کہوں گی کہ ابو بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم جاب چھوڑ دو، اور جب وہ آ کے ابو سے بات کرے گی تو ظاہر ہے کہ ابو کے کان میں نے جو بات ڈال دی ہے، ایسے میں ابو بھی ایمان سے یہی کہیں گے کہ میری تو یہی خواہش ہے، باقی آگے تمہاری اپنی مرضی ہے، اور یہ تو مہک کو اچھے سے پتا ہے کہ ایمان اپنے ساس سسر کی خواہش کو بھی کبھی ٹالتی نہیں تھی۔ دوسری طرف کھانا بنانے کی ساری ذمہ داری مہک نے فبیہہ پر ڈال دی ہے۔ اب فبیہہ جب ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے تو اسے تسلیم کی کال آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ میں اور تمہارے ڈیڈ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے تم سے ملوں، تو فبیہہ تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔ تبھی ناشتہ تو وہ بنا دیتی ہے لیکن دوپہر کا کھانا بنانے سے صاف انکار کر دیتی ہے، جس پہ مہک کو بہت غصہ آتا ہے کہ اگر دوپہر کا کھانا نہیں بنے گا تو گھر والے کیا کھائیں گے، خاص طور پہ ابو کے لیے تو کھانا بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ انہیں دوپہر کی دوا بھی دینی ہوتی ہے۔ جس پہ فبیہہ مہک سے کہتی ہے کہ ویسے آپ نے تو کہا تھا کہ گھر کے کام کے لیے آپ ایک اور ماسی ہائر کر رہی ہیں،
اس ماسی کا کیا بنا؟ اور پھر صاف کہہ دیتی ہے کہ بھئی مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا، ناشتہ میں بنا چکی ہوں، اب مجھے اپنی موم سے ملنے جانا ہے، اس لیے دوپہر کا کھانا مجھ سے نہیں بنے گا۔ اس پہ مہک کو غصہ آتا ہے کہ تم نے خود ہی موم سے ملنے کا پلان بھی کر لیا، تمہیں پہلے مجھ سے پرمیشن لینی چاہیے تھی۔ اس بار فبیہہ چپ نہیں رہے گی اور مہک کو صاف سنا دے گی کہ میں نے کبھی اپنی موم سے ملنے کے لیے جانے کی پرمیشن اپنے ساس سسر سے نہیں لی، تو آپ کیا چیز ہیں؟ ویسے بھی میری موم علاج کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہیں، تو ان سے جانے سے پہلے جتنا وقت ہو سکتا ہے میں ان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اب فبیہہ تو اپنا فیصلہ سناتی ہے، تیاری کرتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے۔ مہک کو بہت غصہ آتا ہے، بجائے اس کے کہ اٹھ کے کھانا بنائے آرام سے اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے کہ جب سب گھر والے آئیں گے تو میں انہیں بتا دوں گی کہ دوپہر کے کھانے کی ذمہ داری میں نے فبیہہ کو دی تھی، لیکن فبیہہ جان بوجھ کے اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ اب دوپہر سے رات ہو جاتی ہے لیکن کوئی کھانا نہیں بنا ہوتا۔ ایسے میں ایمان جب اپنے آفس سے واپس آتی ہے، پہلے زاویار کو پک کرتی ہے اور تھکی ہاری گھر پہنچتی ہے تو مہک فوراً ایمان کے سر ہو جاتی ہے کہ ایمان، میں پوچھ سکتی ہوں آخر تم اتنی دیر سے آفس سے واپس کیوں آئی ہو؟ ایمان کو مہک کا یہ لب و لہجہ پسند نہیں آتا، تبھی کہہ دیتی ہے کہ مہک بھابی، آپ کو ویسے میری اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پہ مہک کہتی ہے کہ ایمان شاید تم بھول رہی ہو، ابو نے گھر کی تمام ذمہ داری میرے سپرد کی ہے، مجھے صرف تمہاری ہی نہیں اس گھر کے ہر فرد کی فکر ہوگی، اور تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ مرد حضرات کب کے گھر آ چکے ہیں لیکن رات کا کھانا ابھی تک نہیں بنا۔ ایمان کو غصہ تو بہت آئے گا کہ مہک خود تو سارا دن ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی ہے، اٹھ کے کم سے کم کھانا تو بنا ہی سکتی تھی، لیکن ایمان چونکہ ایک صلح جو لڑکی ہے تبھی مہک سے کہے گی کہ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جلدی جلدی کھانا بنا دوں گی، جبکہ ابھی مہک نے اپنے پروجیکٹ پہ بھی کام کرنا ہے کیونکہ اس کے باس نے اسے کہا ہے کہ اگر یہ ٹینڈر ہمیں مل جاتا ہے تو پھر میں تمہیں آفس کا ڈائریکٹر بنا دوں گا، اور ایمان بہت خوش ہے، بلکہ اسے تو اپنی کامیابی صاف نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف آصف صاحب رات گئے جب گھر نہیں آتے تو سب بیٹے پریشان ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال سے پریشانی کی اتنی بات نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آصف صاحب جو اپنا کھانے پینے کا بزنس اب کنٹینیو نہیں کر پا رہے کیونکہ عنبر بیگم کے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ آصف صاحب کی اس سلسلے میں کوئی ہیلپ کروانے والا ہے نہیں، اور آصف صاحب کو خود اتنا سارا کھانا بنانا آتا نہیں، تبھی جس کو آصف صاحب نے اپنے کپڑوں کی دکان بیچی تھی اس کی ریکویسٹ پہ دوبارہ سے وہیں جانا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ عنبر کے جانے کے بعد بھی اپنے بیٹوں پر بوجھ بننا نہیں چاہتے، بلکہ یہی چاہتے ہیں کہ جس حد تک ہو سکتا ہے میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں، اپنی دوائیوں کا، کھانے پینے کا خرچ خود کر سکوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب بیٹوں کو پتہ چلے گا کہ آصف صاحب اس عمر میں بھی اتنی محنت کر رہے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے باپ کے کام آتے ہیں۔ ویسے ہونا تو یہی چاہیے کہ تینوں بیٹے مل کے وہی دکان جو آصف صاحب نے ان بیٹوں کا حصہ دینے کے لیے بیچی تھی اس دکان کو واپس خرید کے اپنے باپ کو گفٹ کریں، اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ مہک اپنی سازشوں سے ایمان کی جاب چھڑوا دیتی ہے یا پھر ایمان اپنی قابلیت سے اسی آفس میں جہاں وہ ایک عام امپلائی تھی ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ پرموٹ ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے جیت مہک کی ہوگی یا ایمان کی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔